آج انشاءاللہ رکوع نمبر 9 سے پڑھیں گے آیت نمبر 60۔ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ یہ دو رکوع جو ہیں 9 اور 10 آیت 60 سے لے کر 82 یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حصول علم کے لیے جب تشریف لے گئے تو یہ اس کا تذکرہ ہے تو آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي وارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق اللہ العظیم۔ تو یہ اس موضوع پر دو رکوع ہیں۔ تو پہلے رکوع میں تو جہاں جانے کا کہا گیا اس کا ذکر ہے اور زاد راہ مچھلی کا ذکر ہے کہ وہی نشانی کہ جہاں وہ مچھلی جو ہے وہ زنبیل سے نکل کر دریا میں جائے وہیں ملاقات ہوگی، اور وہ چلے گئے، وہ جہاں وہ مچھلی نکلی، وہ جو ان کے شاگرد ساتھ تھے یوشع بن نون، وہ بتانا بھول گئے، مچھلی وہیں چلی گئی، جگہ وہی تھی، آگے نکل گئے، سفر جاری رکھا۔ پھر تھکاوٹ کی وجہ سے اور سفر لمبا ہونے کی وجہ سے بھوک محسوس ہوئی، تو اپنے شاگرد سے کہا وہ جو ناشتہ لے کر چلے تھے نکالو، کھاتے پیتے۔ تو پھر انہیں ایک دم یاد آیا کہ وہ ناشتہ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ مچھلی تیار کر کے لے کر گئے تھے، تازہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو جہاں پہلے ہم ٹھہرے تھے وہ تو مچھلی وہاں ادھک کر وہ تو چلی گئی، سرنگ سا بنا لیا اس نے راستہ۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ ماں نبغی، بھئی وہی تو جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں نکلے ہیں، وہ تم نے بتایا ہی نہیں ہے نا جی۔
ہاں جیسے انہوں نے کہا تو بس پھر وہ واپس آئے اسی جگہ پر اور وہاں ملاقات ہو گئی، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مدعا بتایا کہ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ سم ٹائم ان یور کمپنی، ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ علم لدنا جو اللہ نے خصوصی طور پر آپ کو عطا کیا ہے تو میں مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا۔ یہ سنتے یہ کہا کہ مجھے تو اعتراض نہیں ہے، لیکن تم میرے کام دیکھ کر رہ نہیں سکو گے، سوالات کرنے شروع کر دو گے۔ ہاں اللہ اکبر ہیں۔ تو بہرحال وہ اتنا سفر کر کے آئے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ سے ایگریمنٹ کہ میں صبر سے کام لوں گا، نہیں سوال کروں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے عہد شکنی کی، ناٹ ایٹ آل یار۔ وہ تینوں کام ایسے ہی تھے جو اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھیں نا وہ ایسے تھے، اور ایک انسانی نفسیات کے طور پر بھی ہر پہلو سے کہ وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا بندہ، کوئی جان بوجھ کر عہد شکنی تھوڑی کی، انہیں یاد تھا، ہے نا جی۔ بہرحال وہ پڑھیں گے ہم، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہی تھا تو پھر تھوڑا سا انہیں اطمینان ہو گیا۔ بہرحال ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آ جائے گی ہیں۔ تو یہ یعنی 2 رکوع میں حضرت موسیٰ کے سفر کا ذکر ہے۔ اب رہا یہ کہ اس سے ریلیٹڈ کہ کیا ضرورت اور کیسے ہے، وہ مختلف لکھی ہیں۔ بہرحال ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کی نبوت کا یہ ابتدائی زمانہ ہو، اور اس طریقے سے آپ کی تربیت مقصود ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک وہ بھی تو روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے لیے ایک فرشتہ 3 سال تک مسلسل آتا رہا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ٹریننگ مقصود ہو، ہے نا جی۔ بہرحال کچھ نے کہا کہ یہ یعنی کسی نے سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، انہوں نے کہا میرے پاس ہے الحمدللہ۔ تو وہ بھی ایک لحاظ سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یعنی علم سے نوازا ہوتا ہے جو عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس مناسبت سے یہ شاید کہا ہو۔ لیکن کچھ نے لکھا کہ وہ یہ کہنا بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں آیا تو انہوں نے سفر پر بھیج دیا، کیونکہ ایک آیت تو ہے نا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ذی علم کے اوپر بھی ایک علیم موجود ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، کیونکہ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ دس از دا سیچوریشن پوائنٹ ہے، جو علم کی لمٹ ہے، حد ہے، اس تک میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ تو سمندر ہے، وسیع ہے یار، یہ تو قریب کیا ہی نہیں جا سکتا کبھی بھی۔ بہرحال تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ پورے 2 رکوع پڑھ لیں گے تو اس میں لرننگ لیسنس کافی ہیں اور بصیرت افروز باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پر تھوڑا غور بھی کریں گے۔ تو آیت نمبر 60 ہے، 60 رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لَفَتَاهُ، یہ فتح وہی ہے جو شروع میں جو جمع کا صیغہ آیا ہے نا، جب سٹارٹ ہوا وہ قاف کا واقعہ تو وہاں ہے نا کہ انہوں نے کچھ نوجوانوں نے جو ہے وہ پناہ لی وہاں پر نا، یہ وہی ہے، وہ آیت نمبر 10 میں ہے
اس اول فتیتو، فتیتو وہ جمع ہے، اس اول فتیتو الی الکہفی، جب پناہ لی ٹھہرے فتیتو کچھ نوجوان الی الکہفی غار کاف میں، یہ آیت نمبر 10 میں ہے۔ تو یہ واحد آ گیا یہاں پر لفتح ہو، اور کہا یہی جاتا ہے یہ فتح نوجوان کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہاں خادم حضرت یوشع بن نون شاگرد تھے نا، تو وہ ساتھ تھے، ہو گیا اشارہ۔ کیا کہا؟ لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین، لا ابرہ نہیں، ابرہ میں ٹلوں گا۔ اچھا یہ لفظ وہاں بھی آیا ہے صدر یوسف، ہاں سورہ یوسف میں آیا ہے، جب وہ بڑا بیٹا یہ کہنے لگا، جب بنیامین کو بھی روک لیا تو انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا جب تک یہ مسئلہ نہ ہو جائے۔ ایک بھائی کا تو کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو دوسرے بھائی کا کیا بہانہ لگائیں گے یار، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ بنیامین کو بھی روک لیا تھا نا، وہاں پر وہ یہ لفظ ہے سورہ یوسف میں کہ میں نہیں ٹلوں گا۔ اللہ اکبر، بہرحال وہ بھی ایک ہے۔ تو لا ابرا، لا ابرا ہوں میں نہیں ٹلوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا، بلاغ ہوتا ہے نا پہنچ جانا، ذرائع ابلاغ، بلوغت بالغ بھی اسی سے ہے۔ یہ دیکھیں ابرہو میں بھی حمزہ میں کے معنوں میں ہے، یہ مضارع کی علامت ہے شروع میں نا، جیسے اعبدو، اور یہ ابلغا میں بھی یہ مضارع کی علامت ہے، میں پہنچ جاؤں۔ کہاں؟ مجمع البحرین، مجمع جہاں پر جمع ہوتے ہیں، جسے سنگم کہہ دیتے ہیں، بحرینی، باہر کے ساتھ یا نون لگ گیا، دو سمندر، یہ وہ پچھلی دفعہ بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کون سے دو سمندر ہیں، بہرحال وہ مختلف لکھے ہیں انہوں نے۔ او امضیا حقبہ، او امضیا یا میں چلتا ہی رہوں، حقبہ، حقبہ جو ہے نا ایک تو اسپیسیفک بھی کیا ہے کہ یہ لفظ 70+ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، 70-80 سال جیسے ہے نا، کچھ مفسرین نے ہوگا، جیسے بزا جو ہے وہ 1 to 9 کے لیے آتا ہے لفظ، تو عربی میں بہت سے ایسے ہیں بز ہوتا ہے، اچھا 70-80 سال، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ unless and until I find the destination چلتا ہی رہوں گا میں، اور سے دراز تک ہی چلتا رہوں گا، یہ مہینے کرنے ٹھیک ہے، مدت تک، لمبی مدت تک چلتا رہوں گا، ہے نا۔ اللہ ہو، دیکھیں پہلی آیت سے ہی یہ ڈٹرمنیشن کا اظہار ہے کہ حق کی تلاش ہو، علم کا حصول ہو، تو یہ ہونا چاہیے حقوبہ، جب تک unless and until میں ایمبیشن کو پورا نہیں کرتا میں جاری رہوں گا، ہمت نہیں ہارنی۔ اب غور کریں تو ہر جگہ ملتا ہے، یہ بڑا وہ ہے، ابھی تو نکل رہے ہیں نا، ان کو تو نہیں پتہ وہ ڈیسٹینیشن کتنی دور ہوگی کیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بتا دیا۔ اچھا جی، فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ فلما پھر جب، بلغا، اب دیکھ رہے ہیں یہ غور، اس کو بھی آپ پڑھیں گے بلغا ہی، غین زبر غا، لیکن یہ ایسے نہیں لکھا ہوگا، یہ اس کے ساتھ لکھا ہوگا بلغا، یہ دو کا، یہ الف تسنیہ دیتا ہے، دونوں پہنچ گئے، ان کے شاگرد کے ساتھ ہے نا، تو یہ الفاظ آپ کے نا بلغا، دونوں پہنچ گئے۔ آگے بھی آپ کو تسنیہ کا ہی صیغہ ملے گا، بینہما نسیا حوتہما، یہ سارے دونوں کا نا۔ اچھا بلغا، دونوں پہنچ گئے کہاں؟ مجمع، وہ سنگم پر پہنچ گئے جو اوپر بات ہو رہی تھی نا، مجمع البحرین، تو مجمع بینہما، ان دونوں کے درمیان، تو نسیا حوتہما، نسیا اردو کا لفظ ہے، نسیان نہیں کہتے، نسیان کی بھائی بھول گئے، حوت جو ہے یہ مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی حوت، حوتہما، ہاں ہی تان پڑا تھا نا، ہاں ہاں دونوں کی مچھلی، ہاں۔ اچھا آپ یہ ذرا خوبصورتی دیکھیں کہ قرآن حکیم جب بھی واقعات کا ایسے ذکر کرتا ہے نا، بریف اینڈ ٹو دا پوائنٹ،
ایک دم یہ آ گیا، وہ مچھلی بھول گئی، یہ نہیں بتایا کہ وہ جب نکلے ہیں تو ہم نے ان کو نشانی بتائی اور انہوں نے یہ زیادہ راہ ساتھ لیا اور ان کو یہ سمجھایا کہ راستے میں جہاں یہ مچھلی اچھل کر چلی جائے وہاں ملیں گے. ایک دم آ گیا نسیہ ہوتا ہما ہے. یہ خوبصورتی ہے جو ہے نا، بالکل ٹو دا پوائنٹ. وہ پڑھنے والا خود آگے تسلسل رکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ اس لیے ہے. تو یہ دیکھیں ایک دم آ گیا، وہ بھول گئے دونوں اپنی مچھلی ہیں. اور مچھلی نے کیا کیا؟ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. فاتخذوا اخذ سے ہے، اس نے بنا لی یعنی مچھلی نے سبیلہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اپنا راستہ کہاں؟ فی البحر دریا میں، سربا، سربا سرنگ کو کہتے ہیں. اچھا یہی نشانی بتائی تھی. آگے کی آیات سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ کو یہی بتایا تھا کہ یہ مچھلی اس طرح ساتھ رکھ لو، راستے میں جیسے یہ مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر وہ سرنگ سی بناتی ہوئی دریا میں جائے گی، وہاں وہ بندہ ملے گا. بندے کے پاس بھیج رہے تھے نا حصول علم کے لیے. تو یہ اس کے معنی ہیں. یعنی جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے نا، بلغا مجمع بینہما، تو اپنے ساتھ جو وہ مچھلی لائے تھے ناشتے واشتے کے لیے، ہاں وہ بھول گئے. اور مچھلی نے جو نا وہ سرنگ بنا کر اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں، فی البحر، سمندر میں. جی اللہ اکبر. یہ ناشتے کے لیے مچھلی کا ذکر کم ہے. نہیں آگے ہے نا غدا ہی نہ، تو غدا ناشتے کے لیے کہتے ہیں. ہاں ہو اور بھی ہو سکتا ہے ویسے نا. مچھلی تو نشانی کے طور پہ دی گئی تھی کہ جب بھی نکل کے پھڑک کے وہاں سے نہیں جائے. نہیں یہ اس مناسبت سے کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میرا ناشتہ لاؤ تو ایک دم پھر مچھلی کا آیا کہ جی انہوں نے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسے بہرحال. اللہ اکبر. ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اچھا تو ٹھیک ہے. ہاں وَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. فلما، پھر جب، جاوزا یہ ویسے اردو کا لفظ ہے. یہ جو انکروچمنٹ نہیں کہتے ہم، تجاوز اسی سے ہے. تجاوز ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو فٹ پاتھوں پر سامان لگایا ہوتا ہے انہوں نے تجاوز کیا ہوتا ہے اپنے دیو ہے نا. تو یہ آگے یہ تجاوز کر کے نہیں، آگے نکل گئے، پار کر گئے. تو قالا کہا، یعنی یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں لفتاہ اپنے خادم کو، کیا؟ آتینا غدانا، آتینا لاؤ ہمارے پاس، غدانا، غدا کل کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو صبح کے معنوں میں بھی، تو اس سے ناشتہ ترجمہ کیا ہے، ہمارا ناشتہ ہے. وبے سومن غدن، غدن نویت من شہر رمضان، وہی ہے غدا. غدا بہت دفعہ جگہ ہے. غدا جو ہے نا وہ ٹمارو اور یسٹرڈے، امس، الف میم سین ہاں امسا، امسا ہے. اردو میں دیکھیں کہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے، کل. اب یہ پتہ نہیں آنے والی کل ہے یا جو گزر گئی ہے وہ کل ہے. انگلش میں بھی الگ الگ ہے، ٹمارو اینڈ یسٹرڈے. عربی میں بھی الگ الگ ہے، غدا اور امس. اردو میں کل. اب سے مشکل ترین ہے. ہاں ہاں گرامیٹیکلی مشکل ہے ویسے کافی نا، ہے نا. لیکن استعمال کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کل کام کروں گا، یا یار تم کل آئے نہیں، تو وہ پورا فکرہ بنانے سے پتہ چل جائے گا کہ کل کی کیا ماہیت ہے. ادروائز تو ایسے ہی ہے. اور بھی اس میں کمپلیکیشن ہے. عربی میں کل ہوگا تو یا اس میں کل ہوگا یا کل ہوگا یا کل ہوگا. ہاں اس میں صرف کل ہے. اب جو ایک لغت سے پڑھنے والا اور ہی وہ کم لوگ یہ کل ہے، یہ کل ہے، یہ کل ہے، یہ کیا ہے. اس بارے میں یہ بہت ڈفیکلٹ زبان ہے کہ نئے سیکھنے والے کے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اور نیا بندہ اگر سیکھنا چاہے اس کے لیے کوئی
खास कर देख लो उसको। नहीं वाकई देखें, अब वो उर्दू में ज़ेर ज़बर नहीं लगाते, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, ये कितने फ़र्क पड़ते हैं आप ये देखें हैं, ज़बर से हो गए कल, ये हो गए किल, किल किल ना करो ये है ना, और ये कुल, कुल लोग यही हैं। अब वो क्या बोलेगा? तो ये है। अच्छा ये एक नहीं, आप बहुत सारे लफ्ज़ हैं, आप ये लिख लो हैं, उर्दू के बाद बता रहा हूँ, पता ही नहीं लग रहा। अब ये देखो ना, ये है बन, आप जैसा कोई ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए है ना। अच्छा यार समझ आ गई ना, चलो ठीक है यार। अच्छा ये बुन भी हो सकता है, वो स्वेटर बुन रही है नहीं, और ये बिन, हाँ तेरे बिन भी क्या जीना अल्लाह अकबर नहीं तो सब ज़्यादा है, लेकिन ये अरबी में बता रहे हैं कि ये ज़ेर ज़बर आप नहीं पढ़ते, लेकिन कितने एकदम ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है ना सारा। हाँ अच्छा, डिफरेंट रूम्स होते हैं ना, आप ये कहें मर्दों का कमरा है यार, लेडीज़ और जेंट्स का होता है, अगर ये आप कर दें चेंज नहीं होगी मुर्दों का कमरा यार, सॉरी बिल्कुल ही चेंज हो जाता है यार, जिंदा कौम लिखने में कोई, हाँ लिखने में नहीं आते ना, कभी नहीं ज़ेर ज़बर डालते। अल्लाह अकबर। मैं बताएंगे क्या करें। जिंदा कौम में मुर्दा ज़मीर अगर वो जमीन में तो ज़मीर भी तो होना चाहिए जो मुर्दा है। हाँ एक और बात, बाकी से एक बात है, बड़ी सीरत अफरोज़ बात की कि ज़मीर भी हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो फरमाया कि फलम्मा जावज़ा, फिर जब वो आगे निकल गए, पार कर गए, तो काला हज़रत मूसा ने कहा ली फ़ताहू, अपने खादिम शागिर्द से, आतिना ग़दाअना, तो ले आ हमारा लिए नाश्ता ना, हमारा नाश्ता लाओ, यानी खाने पीने की चीज़। लक़द बिला शुबा लकीना, हमें हुई है, ये वैसे मुलाकात से ही है ना, तो ये वो है जमा मुतकल्लम का है ना, जैसे रब्बना, तो हाँ लिक़ाना, लिक़ाना ला यरजूना लिक़ाना, ये सूरह यूनुस में, हाँ वही है जी, बिल्कुल वही है, वही है। तो हमें हुई है मिन सफ़रिना, अपने सफ़र से, हाज़ा नसबा, ये थकावट, ये थकावट। अच्छा मुफस्सिरीन ने लिखा ये अपनी डेस्टिनेशन से आगे निकल गए थे इसलिए थकावट हुई। हाँ वैसे ये लिखा है कि अपनी जो अल्लाह ने बताई थी वहाँ तक बिल्कुल स्मार्ट, फ्रेश, तरो ताज़ा, उससे आगे। अच्छा एक और चीज़ है, अब ये कहाँ तक सही है, उन्होंने कहा जी ये जो लिखा है ना आतिना गदाना, इसका तर्जुमा ये किया नाश्ता लाओ। अच्छा उन्होंने कहा इसका ये मतलब है कि फिर वो इतना निकल गए कि सारा दिन सफ़र किया, रात किया, ये फिर सुबह की बात है जब उन्हें भूख लगी। वल्लाहु आलम, अगर इतना है तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो हुकुबा हो ही गया वाकई ना। वल्लाहु आलम, बहरहाल ये तो यानी अल्फाज से वो मायने अखज़ करने वाली बात है, लेकिन ये मफ़हूम पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ये अल्लाह अकबर। नाश्ते से ये भी तो हो सकता है आज का खाना ले आओ। हो सकता है, हो सकता है, ये ऐसा नहीं है, मुतरादिब भी होते हैं। हाँ आफ्टरनून टी के साथ अगर ये हाई टी से हो ना, बहुत से लोग उसको नाश्ता कहते हैं, मैंने ये देखा है घरों में ना, मेज़ लगाती है आइए नाश्ते के लिए ना, और शाम को नाश्ता कहाँ से, ये कई जगह यूँ वो लफ्ज़ सुना है नाश्ता, अहले ज़ुबान करते हैं। हालांकि वो शाम को गेस्ट वेस्ट आए हैं, आपने मेज़ लगा दी, आइए नाश्ते के लिए आए, ये बहुत होता है ना। हमारे हमसाए 4 बजे ये तो वो नाश्ता ही कर, हाँ नाश्ता, हाँ तो होता है ऐसा, कोई ये सुबह से मखसूस नहीं है कोई ऐसा नहीं। इस वास्ते क्यों सन पता चल जाता कि दरवाजे में खड़े रहते कोई नहीं उठता। अच्छा अल्लाह, उठते ही 3:30 4। अच्छा अल्लाह मेरा थिएटर भी उनमें शामिल है। सफाइयाँ ज़्यादा जो ज़्यादा सफाइयाँ काम करता है इतना
اگر آپ زیادہ دیں گے نا وہ اٹھتے 12-1-2 بجے اس کا راستہ ہی ہم اس کو ڈال نہیں سکے پچھلے 20 سال سے شک بڑی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، تو یہ کہا کہ سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا ہے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو یہ کہا سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا ہے۔ قال رأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ اب یہ شاگرد کا جواب ہے، حضرت موسیٰ نے اپنے فتح سے پوچھا تھا نا، اب وہ جواب دے رہا ہے۔ قال، تو اس نے کہا ارأیت، کیا آپ نے دیکھا کہ اذ اوینا، جب ہم ٹھہرے تھے، یعنی پیچھے جہاں ہم ٹھہرے تھے، کہاں؟ الی الصخرۃ، صخرہ جو ہے نا چٹان کو کہتے ہیں، کہیں وہ سستانے کے لیے تھوڑا سا سانس لینے کے لیے ٹھہرے تھے نا، جہاں وہ مچھلی نکل گئی تھی، ایکچولی یہ اس طرف اشارہ ہے۔ تو فإنی نسیت الحوت، تو فإنی بلا شبہ میں نسیت، یہ اوپر بھی لفظ آیا نسیان کا نا، تو تا کے اوپر پیش آ گیا، میں بھول گیا حوت کو، مچھلی کو، اور وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ دیکھیں یہ بھی ایک ادب کا ہے کہ جو بھی غلط کام ہو، برا ہو، وہ شیطان سے ہی منسوب، ایک ادب کی بات ہے نا، ورنہ ہر چیز اللہ کے منشا کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا، پتہ بھی نہیں ایک گرتا تو یہ بندہ کہے جی اللہ نے بھلا دیا، جو بھی ہے اللہ نے وہ کر دیا، یہ دیکھو شیطان سے منسوب کیا ہوا ہے۔ یہ ایک اچھا، اس میں بھی سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ کہا مجھے یہ بھلائے رکھا شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، ان اذکرہ، تو اس نے بنا لیا تھا دریا میں بڑے عجیب طریقے سے راستہ، یعنی وہ شاگرد حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے جہاں وہ چٹان کے پاس رکے تھے نا، تو وہ مچھلی زندہ ہو کر بڑے عجیب طریقے سے دریا میں چھلانگ لگا کر چلی گئی تھی، جیسے وہ سرنگ سی بنا رہی ہو نا، ایسے۔ اب وہ یہ بتایا انہوں نے، واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے بنا لیا سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر، باہر میں، سمندر میں، عجبا، بڑے ایک عجیب طریقے سے، عجب طریقے سے۔ یہ عجبا جو ہے وہ اسی نقطہ نظر سے کہا گیا، وہ جو پیچھے تھا نا سربا، سرنگ سا بنا لینا، یعنی اس طرح وہ جمپ لگا کر اس انداز سے وہ مچھلی گئی۔ اچھا، جیسے یہ سنا نا اپنے شاگرد سے یہ بات کہ جی جہاں پہلے ٹھہرے تھے وہاں اس طرح مچھلی زندہ ہو کر اور وہ سمندر میں گئی تھی، تو قال ذالک ما کنا نبغی، ایک دم کہا او ہو وہی تو جگہ تھی جہاں وہ صاحب ملنے تھے۔ ہاں، قال، تو حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی، ذالک وہی تو تھی، ماں جو کنہ ہم تھے، نبغی، نبغی یہ ابتغاء سے ہے نا، جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، چاہنا، ہم چاہتے تھے، ابتغاء مرضات اللہ ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ سارے اعمال جو ہیں نا وہ اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، نہ کہ کوئی اور مقصد ہو کہ جی لوگ کہیں بڑا ہی نیک سوالے ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، نہ کوئی ایسی بات، کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ما کننا نبغی، جو ہم تلاش کر رہے تھے، جس کی ہمیں تلاش تھی، وہ وہی تو جگہ تھی۔ اچھا، جیسے یہ بات ہوا وہ وہیں سے پلٹ گئے، وارتد علی آثارہما قصصا، فرتدا، ارتداد سے ہے نا، مرتد بھی اسی سے ہے، رد بھی اسی سے ہے، پلٹنا، لوٹنا، تو فرتدا۔ اچھا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، آگے حمزہ ہے نا، ہاں، دونوں واپس لوٹے، علی آثارہما، آثار، نقش قدم، پاؤں کے نشان، کیا مطلب؟ یعنی جس راستے سے آئے تھے ایگزیکٹ اس کو فالو کیا، کیونکہ اسی جگہ پہنچنا تھا نا، وہیں سے گزر کر تو آئے تھے۔ علی آثارہما، اپنے پاؤں کے نشانوں پر، قصصا، قصص جو ہے نا یہ ٹو فالو، پیچھا کرنا،
قصہ بھی اسی سے ہے ویسے، قصص ہے یعنی پیچھا کرتے ہوئے، یعنی ایگزیکٹ وہی فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے واپسی کا راستہ پکڑا، وہاں جانا تھا نا، یہ معنی ہے نا جی۔ تو کہا پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہ واپس لوٹے۔ اچھا جی، وہ واپس لوٹے تو وہاں پہنچ گئے، وہ اسی جگہ پہ صخرہ کے پاس، تو وہاں وہ مل گئے۔ اللہ نے جن کی طرف بھیجا تھا، جنہیں رحمت سے نوازا تھا، جن کو علم لدنا دیا تھا، علم لدنا، وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ فَوَجَدَ، دیکھیں یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے پایا، یہ حمزہ ہے نا، آگے اضافہ ہے، تو فوجد پھر دونوں نے پایا، عبدم ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، اللہ کہہ رہے ہیں، آتیناہو ہم نے دی اسے، آتی عطا کی، نا ہم نے ہو اسے کیا، رحمت من عندنا اپنی طرف سے رحمت، رحمت من عندنا اپنے پاس، وعلمناہو اور وعلمناہو علم سکھایا، نا ہم نے ہو اسے، علم سکھانا ہے نا، علم یعلم، معلم اسی سے بنا ہے سکھانے والا، تو وہ علمناہو سکھایا ہم نے اسے، من لدنا علما اپنے پاس سے علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اپنے خاص خزانہ فیض سے نا یہ خصوصی علم عطا کر رکھا تھا، یہ علم لدنی، یہیں سے اس کا نام نکلا ہے، یہ اصطلاح ہے باقاعدہ، علم لدنی، گاڈ بیسٹورڈ نالج، ریویلڈ۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایکیورڈ نالج، جو آدمی تگودو کر کے، مطالعہ کر کے، مشاہدے سے، سماع و بصر، ان سب چیزوں کا استعمال کر کے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہے، گاڈ گیون۔ ہاں بس یہ ہے، وہ ہے خاص رحمت سے، اسی لیے کہا ہے، دیکھیں اس علم کے لیے دونوں لفظ آئے ہیں، رحمت من عندنا یہ خاص علم ہے نا، دوسرا کہا علمناہ من لدنا علما، ہاں یہ علم لدنی ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے کسی کو عطا کر دے، یعنی ایک علم تو آپ حواس خمسہ باقاعدہ محنت مشقت اس سے کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست